العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کریں گے۔ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ ہے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اور اہم بھی ہے، اور ایک فتنہ کے حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایک فتنہ ہے جو جاوید غامدی کے نام سے مشہور ہے۔ جاوید غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پہننے کے جو زیورات ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اور ہمارا اسلام اس سے برعکس ہے۔ یعنی جاوید غامدی صاحب کے ایسے عقائد ہیں جو اگر ہم سنیں تو ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ادھر کچھ اور ہمیں ملتا ہے۔ یعنی ان کے جو نظریات ہیں، جو عقائد ہیں، جو موقف ان کا ہوتا ہے وہ بالکل قرآن حدیث سے بالکل ہٹ کر ہوتا ہے۔ اس میں ایک وضاحت یہ جاوید صاحب کر دیجیے گا، آپ نے فرمایا ذاتی جو استعمال کی چیزیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو خواتین ہیں ان کے جو زیورات ہیں وہ ان کے ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں۔ آپ کے سے وضاحت سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اگر زیورات استعمال کرتی ہیں تو پھر ان زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ ایک روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے یا نہیں؟ تو وہ بھی ذاتی حیثیت میں، ذاتی استعمال کے طور پر ان خاتون نے پہنے ہوئے تھے کنگن، اس کو پھر کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے، زیور کی دو صورتیں ہوتی ہیں جی۔ ایک زیور وہ ہے کہ جو ایک انگوٹھی ہے، کوئی ایک بالی ہے، عام طور پر گھر میں بھی آتے جاتے بھی پہنا ہوتی خواتین نے، یہ ذاتی استعمال کی چیز۔ ٹھیک ہے۔ ایک وہ زیورات ہیں جو آپ نے رکھے ہوتے ہیں تقریبات میں پہننے کے لیے، مثال کے طور پر، ایسا ہوتا ہے نا؟ جی ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس خاتون نے بھی ایسے ہی کسی موقع کے اوپر ایک بڑا کنگن پہنا ہوا تھا، اس لیے غالباً حضور نے اسی بنیاد پر اسے توجہ دلائی۔ تو میرے نزدیک اس میں امام مالک کا جو نقطہ نظر ہے بہت صحیح ہے کہ جو روزمرہ استعمال کے زیورات ہیں یہ مستثنیٰ ہیں، لیکن جو آپ نے گھر میں تقریبات وغیرہ کے لیے رکھے ہوتے ہیں وہ اگر کبھی پہنیں گے تو ان پر زکوٰۃ۔ اب انہوں نے ایک اپنے بیان میں کہا ہے کہ پہننے کے جو زیورات ہوتے ہیں جو ہماری مائیں بہنیں پہنتی ہیں اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب آئیں، یہاں پر میں 3 حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث میں پیش کروں گا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ مختصر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ 2 عورتیں بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ تو ارشاد فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 عورتوں سے فرمایا کہ تم کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ہم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنا ہے؟ عرض کی نہ، فرمایا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی ان 2 عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہے، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو ہے وہ تمہیں آگ کے کنگن پہنا ہے؟ یعنی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ پہننے کے زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے۔ جس ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کو ابواب الزکوٰۃ میں لائے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 132 ہے، 33 ہے، اور حدیث نمبر ہے 638۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک اور حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 1563، فصل وہی ہے کتاب الزکوٰۃ کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی ایک بچی تھی۔ اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اب دیکھیں، جو میں نے حدیث آپ کو پہلے سنائی تھی، یہ حدیث بھی اسی حدیث سے بالکل ریلیٹڈ ہے۔ وہاں عورتیں تھیں، یہاں بچی ہے، دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے وہ کنگن ان کے بدلے پہنا ہے، یعنی یہ اتروا کے تمہیں آگ کے کنگن پہنا ہے؟ تو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے دونوں کنگن اتار کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیے اور بولی یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ یعنی اسی وقت انہوں نے تمام جو ہے وہ اس کی جو ہے نا زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب دیکھیں اس حدیث کو نسائی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور سنن ابو داؤد کے حوالے سے میں نے آپ کو سنائی ہے، حدیث نمبر 1563 ہے، فصل کتاب الزکوٰۃ۔ اب یہاں پر ایک اور حدیث سنیں کہ یہ بھی حدیث نمبر قریب ہے، 1565 نمبر کی حدیث ہے، اور سنن ابو داؤد شریف کی ہے، اور فصل یہ بھی کتاب الزکوٰۃ میں ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن شداد بن الحاد کہتے ہیں
کہ ہم لوگ ام المؤمنین حضرت سیدنا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہ کہنے لگی میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے میرے ہاتھ میں چاندی کی کچھ انگوٹھیاں دیکھی اور فرمایا، ٹھیک ہے، وہاں سونے کا ذکر تھا یا چاندی کا ذکر ہے، یعنی دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا، کیونکہ مال زکوٰۃ تو دونوں پر ہی ہے نا، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے اور سونے پر بھی زکوٰۃ ہے، یہاں چاندی کا ذکر ہے۔ انگوٹھیاں دیکھی اور فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کری، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے بنوایا کہ میں آپ کے لیے بناؤ سنگار کر سکوں، یعنی یہ انگوٹھیاں میں نے اس لیے بنوائی ہیں کہ میں آپ کے لیے بناؤ سنگار کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو خیر ایک حدیث ہے اور یہ صحابیت کی بات ہے، وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، آپ کو تو فضائل و کمالات حدیث میں بڑے بیان ہوئے ہیں، اور صرف امت مسلمہ کو تعلیم دینے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا آپ سے فرمایا کہ اے عائشہ کہ تم یہ جو چاندی کی انگوٹھیوں کی زکوٰۃ نہیں دے رہی ہو، تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہ کافی ہے۔ یعنی یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اپنی امت کو کہ اگر تم چاندی پہنتے ہو یا سونا پہنتے ہو تو زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے جہنم کا باعث بن جائے گی۔ اب یہ جاوید خان صاحب کو مسئلہ ہے کہ یہ حدیثیں نظر نہیں آئیں یا انہوں نے اس حدیث کو پڑھنا نہیں چاہا، کیونکہ آج کل تو یہ فتنہ پھیلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بات ایسی کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی مشہوریت ہو جائے، ان کو لوگ سننا پسند کرے اور حیران ہو کہ یار اب ظاہر سی بات ہے کوئی سنے گا یہ بات کہ پہننے کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے سارے زیورات پہننا شروع کر دیں، ہماری مائیں بہنیں گھر میں جو ہے نا زکوٰۃ پہننا شروع کر دیں گی، زکوٰۃ کہہ رہا ہوں زیورات پہننا شروع کر دیں گے، وہ زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے، وہ بولیں گے پہننے کے جو ہے نا پہننے کے زیورات اسے بھی زکوٰۃ نہیں، جاوید خان صاحب کا فتویٰ ہے یہ، تو ہم جو ہے نا سارے زیورات پہننا شروع کر دیتے ہیں، لوگ زکوٰۃ سے بھی جان چھوڑ دیں، زکوٰۃ کی فرضیت سے بھی جان چھوڑ دیں۔ اب زکوٰۃ دیں گے تبھی جب سونا نہیں پہنیں گے، ہم تو پہنتے ہیں سونا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں قرآن اور حدیث کا صحیح فیضان عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اسے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔